بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ سب کو اپنی عافیت میں رکھا ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو پتہ بھی ہے، معلوم بھی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے شروع میں سورۃ فاتحہ آئی ہے، جبکہ سب سے پہلے جو آیت آئی ہے، جو وحی آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، وہ سب سے پہلے نہیں آئی۔ اس کو سب سے پہلے آنے کا شرف کیسے اور کیوں کر حاصل ہوا؟ یہ سب سننے کے سے پہلے میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اگر میرے چینل نور ہدایت دینی تعلیم کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً اس کے سبسکرائب کر دیں، ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں اور کمنٹس بھی بھیجیں اپنے دوستوں اور رشتہ داروں عزیز و اقارب میں، اس کو شیئر بھی کریں، بہت مہربانی۔ تو ناظرین کرام، ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف کہ سورۃ فاتحہ کو پہلے سورت بننے کا شرف کیسے اور کیوں کر حاصل ہوا۔ تو ناظرین کرام، اس میں محب اور محبوب کا آپس میں ایک معاملہ ہے، جس کی وجہ سے اس کو سب سے پہلے لایا گیا ہے۔ محب جو اللہ رب العزت کی ذات ہے، محبوب جو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس سے پہلے بھی جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہیں، سبھی اللہ کے دوست ہیں۔ جو اولیاء کرام آئے ہیں وہ سبھی اللہ کے دوست تھے، اور جو ہیں وہ اللہ کے دوست ہیں۔ تو دوست اور محبوب، خلیل اللہ اور حبیب اللہ، اس میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی خلیل اللہ کہا ہے، وہ خلیل اللہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب اللہ کہا ہے، یہ حبیب اللہ ہیں۔ خلیل اللہ اور حبیب اللہ میں کیا فرق ہے؟ خلیل اللہ وہ ہے جس نے اللہ سے دوستی کی، حبیب اللہ وہ ہے جس سے اللہ نے دوستی کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے دوستی کی، اللہ رب العزت سے دوستی کی، وہ خلیل اللہ بن گئے۔ جبکہ اللہ رب العزت نے میرے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کی، یہ حبیب اللہ بن گئے، یہ محبوب بن گئے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، تو اس نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ اس نے اشرف الانبیاء، اشرف المحبوب ہمارے پاس بھیج دیا۔ یہ اس کی ہم پر کتنی بڑی رحمت، کتنی بڑی کرم نوازی اور کتنا بڑا ہم پر احسان ہے کہ اس نے اپنا محبوب، دوست نہیں محبوب، خلیل نہیں حبیب، ہمارے پاس بھیج دیا کہ میرے محبوب کو دیکھو، میرے حبیب کو دیکھو، اس کے نقش قدم پر چل کر آپ بھی میرے محبوب بنو، آپ بھی میرے حبیب بنو، آپ بھی میرے خلیل بنو، آپ بھی میرے دوست بنو، آپ بھی میرے پیارے بنو۔ کیسے بنو؟ جب میرے محبوب کے، جب میرے حبیب کے، جب میرے پیارے کے نقش قدم پر چلو گے۔ اور اسی محبوب کی خاطر، اسی محبوب کے دیدار کے لیے، اسی محبوب کی چال دیکھنے کے لیے، اسی محبوب کی گفتار دیکھنے کے لیے، اسی محبوب کے رہنے سہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات تخلیق کی۔ اللہ رب العزت نے زمین آسمان بنائے، دریا و صحرا بنائے، پہاڑ بنائے، چرند پرند بنائے، انسان بنائے، اور پھر اس نے اپنا محبوب بھی ہمارے حوالے کر دیا کہ یہ میرا محبوب بھی دیکھو، اس کی زیارت کرو، اور اس کے صدقے میں آپ کو اتنی نوازشات سے نوازوں گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے محبت، اللہ تعالیٰ کا پیار میرے آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ اس نے قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ میں بھی درود بھیجتا ہوں، میرے ملائکہ بھی درود بھیجتے ہیں
اے لوگو تم بھی میرے محبوب پر درود بھیجو، میرے حبیب پر درود بھیجو، میرے حبیب پر درود و سلام کی بارش کر دو، میرے حبیب پر اتنا درود و سلام بھیجو کہ آپ دنگ رہ جائیں گے جب قیامت کے دن میں آپ کو احد پہاڑ کے برابر یہ نیکیاں دوں گا۔ اور یہ واحد عبادت ہے جس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ درود پاک پڑھنے کی وہ پڑھنا وہ واحد عبادت ہے جس کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو جب اللہ رب العزت اپنے محبوب کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں تو محبوب اپنے محب کے لیے کچھ نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا، ضرور کرے گا، ہر صورت میں کرے گا۔ تو اس نے بھی یہ جو مدنی صورت ہے مکہ میں بھی نازل نہیں ہوئی، صورت فاتحہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ جب نے نازل ہوئی تو انہوں نے یہ تہیہ کر لیا کہ یہ سب سے پہلے آئے گی، کیونکہ اس کے سب سے پہلے لفظ الحمدللہ رب العالمین کیا آتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے جو پوری کائنات کا رب ہے، پوری کائنات کو پالنے والا ہے، پوری کائنات کی حاجتیں پورے کرنا والا ہے۔ یہ ہے توحید ربوبیت، میرے رب کی توحید ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی سب سے پہلے توحید کی کہ یہ میرے رب کی توحید ہے، یہ میرا رب ہے، یہ میرا خالق ہے، یہ میرا مالک ہے، ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے، اللہ رب العزت رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی طرح اس کے صفاتی نام میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ کائنات چلانے والا میرا رب العزت ہے، تدبیریں کرنے والا میرا رب العزت ہے، اس کی تدبیر میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت سے بڑا کوئی مہربان رحم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ میرے رب کے صفاتی نام جو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمد شریف میں آئے تو ان کی صفتیں بیان کرنا شروع کر دی، ان کی تعریفیں کرنا شروع کر دی۔ پھر کیا فرماتے ہیں؟ مالک یوم دین ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ قیامت کے دن کا بھی مالک ہے، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز اس کی کرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ جب یہ ہم نے یہ اقرار کر لیا کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو ہمیں اس کے علاوہ اور کسی کی عبادت کرنا اور کسی سے مدد مانگنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ سورۃ فاتحہ میں تو سب کچھ ہم اقرار کر چکے ہیں، اقرار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کر رہے ہیں، اس کے صفاتی نام کی تعریفیں کر رہے ہیں، اس کے صفات بیان کر رہے ہیں، تو پھر اس سے مدد مانگ رہے ہیں۔ اور جب وہ اسے مدد مانگنے رکھے ہیں سب سے پہلے قرآن مجید میں، تو پھر ہم کسی اور سے مدد مانگنے کی ضرورت بقایا رہتی ہے؟ یہ ضرورت بقایا نہیں رہتی ہے۔ ناظرین کرام، قرآن مجید اور فرقان حمید میں آپس میں تعلق ایک دعا کا ہے اور جواب دعا کا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا آپس میں تعلق، سورۃ فاتحہ کا قرآن مجید کا آپس میں تعلق ایک دعا کا ہے اور اس کا جواب دعا ہے۔ سورۃ فاتحہ ایک دعا ہے بندہ کی جانب سے، قرآن مجید فرقان حمید ایک جواب ہے اللہ رب العزت کی جانب سے۔ بندہ دعا کرتا ہے اپنے پروردگار سے کہ اے پروردگار میری رہنمائی فرما، مجھے سیدھے راستے پر چلا، اس راستے پر جس پر تیری رحمتیں ناشر و نشاور ہوئی ہیں، تیری برکتیں نشاور ہوئی ہیں، تیرے انعام و کرام نہ ہوئے ہیں، نہ کہ اس راستے پر جس پر تیرا غضب ہوا ہے۔ تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت ہمیں کیا دیتے ہیں؟ وہ پورا قرآن مجید فرقان حمید ہمارے آگے رکھ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ ہے وہ ہدایت اور رہنمائی جس کی تو نے دعا کی، اس پر عمل کریں یا نہ کریں، یہ تو ہمارا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں جواب دے دیا، جو ہم نے دعائیں کی وہ اس دعاؤں کا جواب اللہ رب العزت نے ہمیں دے دیا، ہمیں قرآن پاک کی صورت میں۔ اس میں ہر چیز ہے، تمام ضابطہ حیات ہے، تمام قانون ہے، سب کچھ اس میں ہے۔ 1861 میں
ایک انگریز لارڈ مکالے نے قرآن کریم کا مطالعہ کیا اور جس نے اسے قانون نکالے، اور وہی قانون آج ہمارے پاس رائج الوقت ہے جو قرآن مجید میں ہے، وہی ہمارے پاس آج چل رہے ہیں، جس کو تزیرات پاکستان کہتے ہیں، جس کو جائیداد کی تقسیم کہتے ہیں، جس کو کسی ہزار لینے دینے کے لیے تحریریں لکھنے کا کہتے ہیں، جو ہم اسٹام کی صورت میں آج لکھ رہے ہیں۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید میں سب کچھ ہے۔ سورۃ بقرہ پڑھ کے دیکھیں، اس کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیں، یہی انگریز نے نکالا، یہی انگریز نے سب کچھ کیا۔ تو ہم قرآن مجید کو گھر کی زینت بنا کر رکھ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن مجید ہے، اس کو پڑھیں، اس پر عمل کریں، تو آپ کو کسی کے پاس مدد کی جانے کے لیے ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کے پاس کسی مدد کے لیے جائیں۔ بعض مفسرین نے کہا ہے پورے قرآن مجید کا خلاصہ سورۃ فاتحہ میں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے کہ سمان سے دروازے کی چرچراہٹ بیان ہوئی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ جنت کا وہ دروازہ ہے جو آج تک نہیں کھلا، آج کھلا ہے۔ پھر ایک فرشتہ جو آسمان سے زمین کی طرف آتا ہوا دکھائی دیا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ فرشتہ ہے جو آج تک زمین پر نہیں آیا، آج زمین پر آ رہا ہے۔ پھر وہ فرشتہ زمین پر آیا، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضور اقدس میں پیش ہوا، سلام پیش کیا، اور اپنے رب العزت کی طرف سے جو اس کو پیغام دیا گیا تھا وہ آپ کو پیغام دیا کہ اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبارکباد بھیجی ہے کہ آپ کو دو نور کی مبارک ہو، ایک نور سورۃ فاتحہ اور دوسرا نور سورۃ بقرہ کی آخری آیات ہے، جیسے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں دیے گئے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں، یہ کسی بھی نبی کو نہیں دیے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ فاتحہ قرآن مجید میں ایسی صورت ہے جس کی اور کوئی صورت اس کے برابر نہیں ہے، اس کی مثل نہیں ہے۔ سورۃ فاتحہ جس کو ام القرآن بھی ہے، سورۃ فاتحہ سورۃ شفا بھی ہے، سورۃ فاتحہ سورۃ دعا بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کو ایک تحفہ دیا گیا ہے، جو ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کو ضروری قرار دیا گیا ہے کہ نماز میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا پیش کریں، ان کی تعریف پیش کریں، ان کی تعظیم پیش کریں، اور اس کے بعد اس سے دعائیں مانگیں، تو اللہ رب العزت اس کے بدلے ہمیں معاف فرمائے گا۔ جب انسان سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا جواب دیتے ہیں۔ جب انسان سورۃ فاتحہ میں جب الحمدللہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد کی۔ جب الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو رب العزت فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب مالک یوم الدین پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعظیم کی۔ ناظرین کرام، سورۃ فاتحہ کے بے شمار فائدے ہیں، جس کو ہزار بیماریوں کی شفا قرار دیا گیا ہے، لیکن اس کے پڑھنے میں فرق ہے۔ میرے پاس اس کے بہت زیادہ وظائف بھی ہیں، اگر آپ کو وظائف کسی بھی بیماری کے لیے وظائف چاہیے تو آپ مجھے کمنٹس کریں، میں بلا معاوضہ آپ کو بھیجوں گا۔ صرف میرے رب العزت کے نام پر غریبوں، مسکینوں، بچوں کو کوئی کھانا کھلا دیں، کوئی چیز کھلا دیں، یا وہ صدقہ خیرات کرتے، یہی اس کا صلہ ہے میرے نزدیک۔ یہی میری محنت ہے، میرے اور میرے والدین کے اور تمام مسلمانوں کی عافیت کے لیے دعا ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔